فضیلت میں میرے غالباً جہاں میں جب میں آیا تھا میں نے بیان کی تھی وہ آپ کے پاس ہی تھا. حضرت بلال حضور کے نرالے چہیتے عاشق, یہ مکے میں اور حضور آسمانوں میں جنت کی سیر فرما رہے ہیں. تو حضور جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دوسرے دن حضرت بلال سے کہا, بلال تو مکے میں تھا اور تو مکے کی سرزمین پر چہل قدمی کر رہا تھا, میں جنت, یہ بخاری شریف میں, میں جنت میں تھا. فإني قد سمعت كفًا عليك بين يدي في الجنة, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ کو اپنے آگے آگے سنا. بلال مکے میں, آقا جنت میں, اور جنت کدھر ہے ہمیں پتا ہے؟ جنت کدھر ہے؟ پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں سدرۃ المنتہا. اور مفسرین نے لکھا ہے, ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے اس کی شاخیں جنت میں, اس کی شاخیں تو کتنی دور ہے؟ آقا ہو تو حضور جیسا کہ اتنے فاصلے کے باوجود بھی بلال کے قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں, تو اگر کسی خادم کے باپ کا نام بتا دیا ہے تو ان کے لیے کیا دشوار ہے. اب حضور نے فرمایا ثم کثر ان یقول سلونی سلونی, اب حضور نے بار بار فرمایا پوچھو مجھ سے, پوچھو مجھ سے. تو یہ حضور علیہ السلام, یہ تو حضور ہے. اب حضور کے ایک صحابی ہے, بات کو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ اگلے 5 منٹ میں انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ جو ہم سب کے امام ہیں, ان کی جو کتاب ہے فقہ اکبر ہے, اس کا جو اصلی نسخہ تھا یہ اس کے اندر, اور اس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ انہوں نے جامع کبیر کے اندر اس کو نقل کیا. توجہ ہے پتہ, توجہ ہے, مجھے لگی لگی باتیں نہیں آتی. جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ پوری ایک نہر چل رہی ہے بحمداللہ تعالیٰ, جو مدینے سے عطا ہوتا ہے وہی پیش کیا جاتا ہے, زبان سے وہی نکلتا ہے جو صدقہ مصطفیٰ ملتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ ان کی فقہ اکبر اور امام جلال الدین سیوطی کی جامع کبیر کے اندر ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حارث بن نعمان, یہ ذرا یاد رکھیے کیا نام ہے؟ حارث بن نعمان. ان سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور نے مجھ سے فرمایا, حارث بتاؤ تم نے آج کا دن کس حال میں پایا, کس حال میں پایا, یعنی صبح کس طرح کی تم نے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سچا مومن ہوگا. تو فرمایا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہتا ہے سچا مومن ہوگا, تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب جواب سنیے گا. حضور تو حضور ہے, جو کچھ لمحے آقا کی محفل میں گزار لے اس کے علم کا مقام کیا ہے؟ کہا, حضور نے پوچھا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا. کہتے حضور مجھ سے میرے ایمان کا پوچھتے ہیں تو مجھے تو اپنے اللہ کا عرش یہ سامنے نظر آ رہا ہے, بارزاً ظاہر نظر آ رہا ہے. بڑی ذمہ داری سے حضرت امام جلال الدین سیوطی بڑے محدث گزرے, شافعی, اور بڑی کتابیں علوم قرآن کے اوپر, علوم حدیث پہ, فقہ پہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھی, فقہ شافعی پہ لکھی انہوں نے کتابیں. انہوں نے پوچھا بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہا حضور حقیقت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے اپنے اللہ کا عرش یہ نظر آ رہا ہے, ظاہر نظر آ رہا ہے. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا, اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو مل رہے ہیں آپس میں. سبحان اللہ نے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں پوری دلیل سے گفتگو کرنے کا ذمہ دار ہوں میں, اور یہ حوالہ آپ کو پیش کرنے کا ذمہ دار ہوں. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور ایسا ہے آقا کہ گویا میں جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا, اور ایسا لگتا ہے آقا میں دیکھ رہا ہوں جہنمی آپس میں شور مچا رہے ہیں جہنم کے اندر, میں دیکھ رہا ہوں. بس اتنا کہا, حضور نے حضرت حارث بن نعمان کا منہ پکڑ لیا کہیں آگے کی بات نہ کر دیں. تو سنو, جن کی محفل میں, جن کی کفش برداری کرنے والے, جن کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں کا مرتبہ اور نگاہ ایسی ہے, ان کو یہ نظر دینے والے محمد مصطفیٰ کے علم کا مرتبہ کیا ہوا. آخری روایت پیش کرتا ہوں سرائی کے موقع, اور امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین, جن کی شرائط وہی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط, صححہ, اور انہوں نے اس کی تصحیح بھی کی ہے عن علی کہ یہ حضرت علی سے صحیح حدیث ہے. قال, حضرت علی فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن, حضور نے مجھے ایک دفعہ یمن کا قاضی بنا کے بھیجا. فقلت, میں نے عرض کیا
بس یہاں بات ختم ہو رہی ہے. مجھے اچھے صاحب آپ نے کہا تھا اتحاد کی کچھ بات بھی کرنی ہے، تو علی کی ذات پر اتحاد ہے. مولا علی کی شان سب سنتے ہیں اور محبت سے سنتے ہیں. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے بھیجے ہوئے، اے اللہ کے رسول، بعثتنی، آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، وَأَنَا شَابٌ، میں تو ابھی جوان ہوں، اقضی بینہم، اور میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا، قاضی بنوں گا، ولا ادری ما القضاء، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے قضا کیا ہوتی ہے، مجھے تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا. یہ حضرت علی رضی اللہ فرما رہے ہیں. اب یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے علم کے سمندر بہتے ہیں. اب حضور نے بس ایک عمل فرمایا، چھوٹا سا، دکھنے میں تو چھوٹا سا تھا لیکن کام وہ ہو گیا کہ دنیا آج بھی بلے بلے کرتی ہے. فضرب صدری بیدہ، حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا مجھے قضا نہیں آتی، مجھے فیصلہ کرنا نہیں آتا، میں جوان ہوں ابھی. فضرب صدری بیدہ، حضرت علی فرماتے ہیں آقا نے فقط میرے سینے کو اپنے ہاتھ سے ضربایا، میرے سینے پر ضرب لگائی، اس کے سوا کوئی کام نہیں کیا. ثم قال اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اور صرف اتنی دعا کی کہ اے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما اور اس کی زبان کو اثبات عطا فرما. فوالذی فلق الحبہ، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے دانے کو چیرا، ما شککت فی قضاء بین اثنین، مجھے کبھی دو بندوں میں فیصلہ کرنے میں کبھی دشواری ہوئی نہیں. لیکن یہ علم علی کو ملا کیسے ہے؟ نبی کی ضرب سے. تو جس کے ہاتھ کے چھونے سے ابو طالب کا بیٹا علی المرتضیٰ بن جائے، ابو طالب کا بیٹا جس کے ہاتھ کے لگنے سے تاجدار ولایت بن جائے، تو جن کے ہاتھ کی ضرب علی کو اتنا بنا دیتی ہے ان کی ذات کا مطلب اور مقام کیا ہوگا. یہ علم بیٹھ رہا ہے، علم بیٹھ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ ان کے صحابیوں کو یاد آ گئی بات، کہتے ہیں مجھے بلاپا تھا، نسیان کی بیماری تھی، جو بات سنتا تھا بھول جاتا تھا. ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ یہ طبیب کائنات ہے، حضور طبیب کائنات ہے. شکایت کی یا رسول اللہ بلاپا ہے. حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ چادر ہے؟ عرض کیا حضور یہ چادر ہے. فرمایا کھول کے رکھ دے. کھول کے رکھی. حضور نے ایسے ہوا سے کچھ مٹھیاں بھری اور چادر میں ایسے کیا خالی. بظاہر لگتا ہے نا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں. مالک کونین ہے وہ پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایسے مٹھیاں بھری اور ایسے کیا، ایسے مٹھیاں بھری اور ایسے کیا. فرمایا چادر کو سمیٹ کے اوڑھ لے، اب تجھے کچھ بھولے گا نہیں. کہتے ہیں جب سے حضور کی مٹھیوں والی اس چادر کو سر پہ لیا ہے اب جو سنتا ہوں بھولتا ہی نہیں. یہ علم، یہ خیرات، اور حضور مصدر علم ہے، حضور منبع علم ہے، حضور مخزن علم ہے، مرکز علم ہے. ساری کائنات میں علم بٹ رہا ہے مصطفیٰ کے واسطے سے. اور سن لو، اب مجھے ایک جملہ اور بھی کہہ دیں، حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر چھڑ گیا ہے نا، علم مصطفیٰ کے واسطے سے، لیکن ملے گا نہیں علی کے دروازے کے بغیر. اب یہاں سنیوں کا امتحان شروع ہوگا. ملے گا نہیں علی کے واسطے کے بغیر. کیوں؟ علی کو دروازہ میں نے اور آپ نے تو نہیں بنایا، علی کو دروازہ شیعوں نے تو نہیں بنایا، علی کو دروازہ دیوبندیوں والے حدیثوں نے تو نہیں بنایا. علی کو دروازہ بھی اسی نے بنایا ہے جس نے اپنے آپ کو مدینہ العلم کہا ہے، حضور نے بنایا ہے. اب جسے دروازے سے تکلیف ہے اسے پھر مدینے سے بھی تکلیف ہے کیونکہ دروازہ اسی مدینے کا ہے. جسے علی کا دروازہ ہونے پر مسئلہ ہو اسے مدینے سے بھی مسئلہ ضرور ہوگا کیونکہ دروازہ اسی مدینے کا ہے. تو حضرت علی مدینہ العلم ہے، رسول اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے. راستہ علی المرتضیٰ کا، علی کی محبت سینے میں ہونی بہت، ابو بکر صدیق کی محبت بھی ضروری ہے، عمر فاروق کی بھی ضروری ہے، عثمان غنی کی بھی ضروری ہے. لیکن مولا علی کو دروازہ تو حضور نے خود بنایا ہے. تو اب آخری ایک چیز پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت حیدر کرار جن کو حضور نے ضرب لگائی، اب ان کا مقام دیکھ لیجیے. اخرج عن سعید ابن المسیب قال لم یکن احد من الصحابہ یقول سلونی الا علی. کہتے ہیں کہ وہ جو نعرہ حضور نے منبر پر لگایا تھا کہ پوچھو مجھ سے، سلونی سلونی ثم کسرا، بار بار فرمایا پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی نے، حضور کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی نے
یہ سوائے کے موقع کے اندر یہ روایت موجود ہے، حوالہ نوٹ کر لیں۔ یہ امام ابن حجر مکی ہے، یہ مکہ شریف کے امام ہے، امام حرم۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کسی بھی صحابی نے یہ جملہ نہیں کہا جو حضرت علی بن مرتضیٰ نے کہا ہے، سلونی، وہ جو جملہ حضور نے کہا تھا پوچھو مجھ سے، یہ اسی نے کہا ہے کہ جس کے سینے پر مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مارا ہے، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں کل العلوم، اب بات ختم ہو گئی، آخری جملہ، کل العلوم مندرج فی الکتب الاربعہ، تمام علوم، امام فخر الدین رازی کا جملہ ہے تفسیر کبیر، تمام علوم کا اندراج ہے فی الکتب الاربعہ، چار آسمانی کتابوں میں، وعلومها فی القرآن، آپ سن رہے ہیں؟ سن رہے کہ نہیں؟ علم سے شروع کی تھی، علم پہ ختم کر رہا ہوں، ابھی اور بھی ہے، اگر آپ شوق کے ساتھ ختم کریں گے مسئلہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ مزید 15-20 منٹ اور بھی چلیں گے۔ ہاں اگر ذوق دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ آخری جملہ ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کل العلوم مندرج فی الکتب الاربعہ، تمام علوم جو من اللہ، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے خلق کے لیے مدعیت کیے گئے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے کتب اربعہ میں رکھے ہیں، چار آسمانی کتابوں اللہ نے رکھ دیا۔ امام راضی لکھتے ہیں وعلومها، اور ان ساری کتابوں کے علوم فی القرآن، یہ سارے کے سارے قرآن میں، وہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سائنس وہ ناسا نے قرآن کیوں رکھا ہوا ہے وہ سمجھانے لگا ہوں۔ وعلومها فی القرآن، اور ان کتابوں کا، وہ عیسائی بھی وہ کتاب پڑھتے ہیں، گاسپل ہو جائے یا جو بھی ہو جائے، لیویٹیکس ہو جائے یا دیگر جتنی بھی کتابیں، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنے پاس ناسا کے اندر قرآن رکھتے ہیں؟ علومها فی القرآن، اس لیے کہ قرآن کے اندر ان کا بھی لب لباب قرآن کے اندر ہے۔ وعلوم القرآن فی الفاتحہ، اور قرآن کے تمام علوم سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ وعلوم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کا سارا لب لباب اور سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بشرطے کہ کسی کو اس کی تفسیر آتی ہو۔ یہ ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جو سمجھا ختم ہو گیا اس کا مسئلہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان ہے، یہ نہیں ہے۔ اسی بسم اللہ میں سارے قرآن کا لب لباب موجود ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھیے۔ وعلومها فی الباب من بسم اللہ، اور ساری بسم اللہ کا لب لباب اور اس کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں۔ اور حضرت علی جن کے سینے پر مصطفیٰ نے ہاتھ مارا ہے، وہ علی کہتے ہیں انا نقطۃ البا، وہ با کا نقطہ میں علی ہوں۔ اسے علامہ مناوی نے بھی لکھا ہے الکوکب الدریہ فی طبقات الصوفیہ میں، یہ حضرت علی مرتضیٰ کا اپنا قول ہے۔ حضرت علی باب العلم، حضور مدینہ العلم، اور آپ نے بھی آج ایک مرکز علم کا آغاز کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باب علم کا فیضان بھی دے، مدینہ العلم کا فیضان بھی دے، اصحاب رسول کے علوم کا فیضان بھی دے، اہل بیت رسول کے علوم کا فیضان بھی عطا فرمائے، اولیاء امت محمدیہ کے علوم کا فیضان بھی آپ کو نصیب فرمائے، ظاہری علوم بھی اور روحانی باطنی اور دیگر علوم، جہاں جہاں آپ، یعنی اگر آپ لیکچر رکھیں میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ اس کے لیے، دیگر لوگ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس اکیڈمی میں آپ اپنے طلاب کو ان چیزوں سے بھی آراستہ اور پیراستہ ضرور کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف انگریزی کا ہار ان کے گلے میں پہنائیں، انگریزی سکھائیں، عربی سکھائیں، ان کو دیگر زبانیں سکھائیں، ان کو تصوف بھی سکھائیں، ان کو طریقت بھی سکھائیں، طریقت کے اصول آداب بھی سکھائیں، تاکہ جو اہل السنت کا رنگ ہے وہ رنگ آپ کی اکیڈمی کے دروازے سے باہر نہ ہو، اکیڈمی کے اندر بھی وہی رنگ قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مرکز کو، اس مکتب کو اور اس معہد کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اچھا، دو شعر نعت کی مجھے کہے گئے ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذوق سے درود شریف پڑھیے تاکہ پھر سنیں۔ ہو
اب تو مقبول دعا میری ہو جاتی ہے، اب تو ہے مقبول دعا میری۔ میں جب سے ہوا تیرا خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔ تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں، عبادت میں جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری، جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری۔ یہ راز یہ نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری، نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری۔ یہ راز یہ راز یہ راز بتا دوں میں بس اپنے طبیبوں کو، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری۔ سبحان اللہ۔ ایک گھنٹہ خطاب کروا کے آپ نے مجھے نعت پہ لگایا۔ طیبہ کی زمین میں سے طیبہ کی زمین میں سے آتی ہے صدا اکثر، جنت سے کہیں بہتر ہے آب و ہوا میری، جنت سے کہیں بہتر مرقد میں میری آقا سرکار نے فرمایا، گھبرانا اے دیوانے ایک نعت سنا میری، گھبرا گھبرا گھبرانا گھبرانا ہے دیوانے ایک نعت سنا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری۔ میں جب
تمام حضرات ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف، اول آخر دوشی پڑھ کے آپ مل کر دیں تاکہ اس اکیڈمی اور اس علاقے اور جو آنے والے حضرات ہیں سب کی خیر و برکت کے لیے دعا کر دی جائے۔